روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ناصر بھائی، سرور بھائی، کیسے ہیں دونوں حضرات؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کالز کی طرف بھی، میسیجز کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ ابتدا میں ناظرین کے لیے ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، بالخصوص گرمی دانوں کا روحانی علاج۔ گرمی کے اس موسم میں بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو اور خواتین کو یہ گرمی دانے نکل آتے ہیں، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ مختلف دوائیاں بھی لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ دکھانا چاہیے، ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اسی کے ضمن میں ایک گھریلو علاج، وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب بچوں کو، بڑوں کو اگر گرمی دانے نکل آئے نا، 3 مرتبہ 3 ٹائم یا رقیبو، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھا، اور جسم کے جس حصے پر، جہاں پر باڈی پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں وہاں پر دم کر لیں۔ چھوٹے بچے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، گھر کے جو سرپرست ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، یہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں۔ الحمدللہ سمجھ اللہ پاک کی رحمت سے گرمی دانوں سے حفاظت رہے گی۔ پیشگی ہی یہ عمل کرنا چاہیں تو پیشگی یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو الحمدللہ سمجھ گرمی دانوں سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، اب آئیے گھریلو علاج کی طرف۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے۔ لیکن اگر کسی کو گرمی دانے ستاتے ہوں، گرمی دانے نکل آتے ہوں نا، تو گرمیوں سے پہلے ایک کورس آپ کر لیں۔ کورس کیا ہے؟ کورس یہ ہے کہ آپ نے نیم کا درخت دیکھا ہوگا نا، نیم کی جو چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کونپلے، نیم کی 11 کونپلیں، یعنی کونپلوں سے مراد نئی نکلی ہوئی جو چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں نا نیم کی، تو وہ آپ نے 11 کونپلیں لے لی ہیں، اور 7 دن تک یعنی 1 ہفتے تک، اور اگر بالفرض آپ کو دانے زیادہ نکل جاتے ہوں یا بہت زیادہ گرمی دانے نکلتے ہوں تو پھر 40 دن تک یہ کر لیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ اب یہ 11 عدد کونپلیں، چھوٹی چھوٹی جو پتیاں ہیں، ناشتے سے پہلے خالی پیٹ آپ نے یہ کھانا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گرمی دانے، پھوڑے، پھنسیاں، جسم پر جو اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر گرمیاں شروع ہونے سے پہلے ہی یہ 30 دن تک یہ کورس کر لیا جائے نا، اور گرمیوں کے آنے سے پہلے ہی یہ عمل کر لیں تو الحمدللہ سمجھ گرمیوں کے اندر آپ کو گرمی دانے، پھوڑے، پھنسیاں یہ نہیں نکلیں۔ اور اگر بالفرض نکل گئے تب بھی یہ عمل کر لیں آپ، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے گرمی دانوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ہے ناظرین گرمی دانوں سے بچنے کا روحانی علاج اور گھریلو علاج، اس پر عمل کیجیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو گرمی کے اس موسم میں طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون رہے گا الحمدللہ۔ مگر یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آگے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میری امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کا استخارہ کر دیں۔ نام شمشاد بی بی اور والدہ کا نام ممتاز بی بی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر آپ کی والدہ کے لیے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام صدام حسین، میری امی کا نام جوہرہ خاتون۔ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں، میری دکان بھی بند ہو گئی، کئی لاکھوں کا قرض بھی ہو گیا ہے، میرے لیے استخارہ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ صدام حسین نام، آپ ہمت رکھیں صدام بھائی، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ آپ کی پریشانی اللہ پاک دور فرمائے، بار قرض سے
خلاصی آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ کرے قرض کی ادائیگی کے غیر سے بھی آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں، پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ابھی آپ کے لیے انشاءاللہ کریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ وائف کا نام ہے سہنا، جس کی ماں کا نام ہے خیرن بھائی۔ پچھلے 5-6 مہینے سے اس کا دماغ کی کمزوری ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا، کبھی دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، کبھی باتیں ایسے کر رہی ہے، دوائیں لی، ڈاکٹر کو ڈر لگا ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرے والد کا نام محمد شبیر ہے اور میری دادی کا نام لیتی فاطمہ ہے۔ میرے والد صاحب بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، ابھی بات بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ کمر میں درد ہونے کا وظیفہ بتا دیں۔ جی میسیجز کچھ شامل میں کر لیتا ہوں، یہ میسیجز بھی آئے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں، اور یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ ایک تو یہ تھی قول کمر کے درد کے حوالے سے اور جسمانی درد کے حوالے سے بھی، تو دونوں ہی حوالے سے ناصر بھائی کو ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کے کمر میں درد ہو وہ کیا وظیفہ پڑھے، اور اگر کمر کے علاوہ جسمانی کسی اور عضو میں درد ہو، سر میں درد ہو، باڈی میں درد رہتا ہو، جب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں گھٹنوں میں بڑا ان کے درد ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسوں کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ کرسیاں بھی چھوٹ جائیں، گھٹنے بھی، پیر بھی مضبوط ہو جائیں اور ایک طاقت قوت پیدا ہو جسمانی طور پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے کمر میں درد رہتا ہو تو اس کے لیے ایک خاص روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جسم میں درد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ کمر میں درد کے لیے آپ اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ لیجئے اور 21 بار آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم۔ یہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کے جو 2 نام ہیں یہ پڑھیں، اور یہ صرف پڑھنے ہیں، دم کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ روزانہ آپ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم جلد ہی آپ کی کمر کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ تسبیح فاطمہ کی بڑی برکتیں ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے اور رات کو سوتے وقت بھی تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جایا کرے تو انشاءاللہ الکریم اس کی جسمانی جو تکلیف ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اگر تھکاوٹ کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ جو ہے جسم میں درد رہتا ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو انشاءاللہ الکریم اس تسبیح فاطمہ کی برکت سے آپ کے جسم کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ بڑا پیارا یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی، اپنی رفت جگر، سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ناظرین اپنے معمولات میں یہ پڑھا کریں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا یہ مبارک عمل ہے، مبارک وظیفہ ہے، اور تو الحمدللہ اچھی نیت ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے اور ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو ہر نماز کے بعد بھی ویسے پڑھنا چاہیے تسبیح فاطمہ، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو صبح الحمدللہ ایک طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا، چست رہیں گے۔ اچھا بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب صبح لوگ اٹھتے ہیں نا وہ جسمانی طور پر اور زیادہ تھک جاتے ہیں، سستی طاری ہو جاتی ہے، دماغ بھاری ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ فریش رہنا چاہتے ہیں، آپ ذہنی طور پر اور دماغی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی آپ مضبوط رہنا چاہتے ہیں، اور تو آپ یہ رات کو سونے سے پہلے سنت کی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لیا، الحمدللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ جی سرور بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھی، جوابات انشاءاللہ۔ ایک استخارہ تو شمشاد بنت ممتاز بی بی فرما رہے تھے کہ بیمار رہتی ہیں، استخارے میں دیکھیں بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، ان کے تمام امراض کو دور فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 100 ٹائم 100 مرتبہ اللہم انت الباسط پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارے صدام بھائی نے استخارے کا کہا، کاروبار تھا، دکان تھی، دکان بھی بند ہو گئی ہے، لیکن استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آپ نے وظیفہ یہ پڑھنا ہے، روزانہ عشاء کی نماز پڑھیں،
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں پر آپ اور کوئی چھت وغیرہ نہ ہو، کھلے آسمان تلے کھڑے ہوں، ٹوپی بھی اتار کر رکھ دیجئے، 500 مرتبہ پڑھیں گے یا مسبب الاسباب۔ اس کے بعد اپنے کاروبار کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو جو رزق میں تنگی تھی، جو آپ کا دکان بند ہو گیا ہے، انشاءاللہ الکریم تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک استخارہ کروایا گیا تھا شہناز بی بی کہ دماغی کمزوری ہے، دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، آپ ان کے لیے وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 60 مرتبہ 60 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک بار آیت الکرسی، اور 3 بار تینوں قل شریف، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں 3 بار پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کر دیجئے اور صبح شام مریض کو پلائیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جو دماغی امراض وغیرہ ہیں ان میں بہتری ہو جائے گی۔ صحیح ماشاء اللہ۔ اچھا یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا نا جی دماغی امراض کا، یہ جو تعداد آپ نے بتائی، میں چاہوں یہ دوبارہ سے آپ تعداد ارشاد فرما دیں۔ سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ؟ سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھیں ایک گے، مرتبہ، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے، شریف، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، جی 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس، یعنی آخری جو تینوں کل ہیں یہ وہ 3 مرتبہ پڑھیں، جی، اور پہلے جو ہے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک مرتبہ، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی کی بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں، اور مریض کو صبح شام دن میں 2 سے 3 بار پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم جو دماغی امراض ہو یا کوئی نفسیاتی مرض ہو تو اللہ نے چاہا تو اس میں کافی بہتری۔ کچھ وہمی قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تجسس میں پڑے رہتے ہیں، وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا، چہرہ دھو رہے ہیں تو دھوئے جا رہے ہیں، غسل کرنے گئے تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد وقت لگا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا تو اس طرح کے وہمی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر اس طرح کے مریض ہوں تو ان کو بھی یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلایا جا سکتا ہے۔ بڑا پیارا ویسے یہ عمل ہے، اور یہ جو عمل آپ نے ارشاد فرمایا نا، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا فرمایا ہوا یہ عمل دماغی مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اور قرآن سے ہی روحانی علاج بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ اسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنے کا فرمایا، یہ قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ۔ اور آخری جو تینوں قل ہیں، سورہ اخلاص، یہ پڑھیں تو 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان سورتوں کی الحمدللہ سے وجل اپنی برکتیں ہیں، یہ وہ مبارک سورتیں ہیں، معوذتین ان کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے اہل خانہ پر دم فرماتے تھے، تو یہ اپنے معمولات میں شامل رکھا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ جی مزید بھی استخارہ جی ایک اور استخارہ تھا، عمر تھے، انہوں نے استخارے کا کہا، غالباً اپنے والد صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بھائی کے حوالے سے شاید بھائی یا والد صاحب تھے، تو اس میں انہوں نے تفصیل نہیں دی کہ کہاں جانا چاہتے ہیں، کس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو بہرحال اس وجہ سے ان کا استخارہ تو نہیں کیا گیا۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد 182 ٹائم 182 بار یا لطیفو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، جس مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، اس میں آسانی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ وظیفہ تو آپ نے بتا دیا حصول روزگار کے لیے، جاب کے لیے، اصل میں کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ بیرون ملک جانے میں جیسے بعض اوقات رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پر بھی مریض آتے ہیں، وہ بھی یہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں وظیفہ کہ ویزا نہیں لگ پا رہا، ویزا لگ جائے، اور جو لگنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، اور بیرون ملک سفر میں جو بھی آزمائش ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، کیا وظیفہ پڑھ کر دعا کریں؟ اس کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد حضور دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا وہ مقصد، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور بالخصوص جیسے ویزا لگنے کے حوالے سے، باہر جانے کے حوالے سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم اس میں فائدہ ہوگا۔ یا سمیع، سبحان اللہ، اے سننے والے، سمیع اللہ پاک کا
صفات نام بھی ہے یا سمیع، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بلکہ اچھا دوران وظیفہ بات چیت وغیرہ کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے کیا؟ جب وظیفہ کر رہے ہوں تو خاموشی کے ساتھ وظیفہ کیا جائے. اچھا. اور کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں لوگ آ جا کے جیسے بعض دفعہ بات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ایسی جگہ بیٹھیں، مسجد میں یا گھر میں اکیلے ہو کے بیٹھیں تاکہ کسی سے بات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے. تو خاموش یعنی اس کا باقاعدہ اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ پھر وظیفہ پڑھنا چاہیے نا. وضو بنا لیں آپ، وضو بنا کر پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں. قبلہ رو بیٹھ جائیں. قبلہ رو بیٹھنے کی الحمدللہ اپنی برکتیں، آنکھوں کی بینائی سے تیز ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبلہ رو بیٹھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے. قبلہ رو بیٹھیں سنت کی نیت سے. اسی طرح آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. خوشبو لگا لیں، اپنے آپ کو معطر کریں اور خوشبودار ہو کر پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں. یکسوئی ہو، دل جمائی ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھیں بند کر کے پھر آپ پڑھیں تو الحمدللہ ایک روحانیت بھی ملے گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک فکس ٹائم میں یہ تو پڑھ لیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر استغفار کی کثرت کی جائے نا تو اس سے بھی بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ پاک استغفار کی بھی کثرت کرتے رہیں. سبحان اللہ، بڑا پیارا یہ عمل ہے. بلکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم اپنی بخشش اور مغفرت کا بھی سوال کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسج میں شامل کر لیتا ہوں. رضوانہ بی بی، والدہ کا نام نسیمہ بی بی، استخارہ کروانا ہے، بیمار رہتی ہیں اور کارڈ بھی کر دیجئے گا. تو نام نوٹ فرما لیجئے کارڈ بھی کے لیے بھی نا. محبوب احمد اور والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی. صحیح، میری جاب کا مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی جاب کرتا ہوں وہاں یا تو دل نہیں لگتا، مطلب کچھ ایسے وہاں پر معاملات ہو جاتے ہیں کہ جاب ہی چلی جاتی ہیں. اب میں گھر میں ہوں، بے روزگار بیٹا ہوں، کوئی جاب نہیں لگ پا رہی. کافی جگہ پر اپلائی کیا لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے، اور استخارہ بھی کرنے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں جس سے میری جاب کا مسئلہ حل ہو جائے. محبوب احمد نام انہوں نے بتایا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے. میرا نام احمد رضا ہے، اپنی بہن کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. 3 ماہ سے بیمار ہے، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا. ان کا نام شائستہ اور والدہ کا نام زکیہ ہے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کو الرجی ہے، اور ایسی الرجی ہے کہ جسم سوج جاتا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے، پلیز دعا بھی کر دیں، اور الرجی کے حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ناصر بھائی ارشاد فرمائیے گا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری بہن بار بار بیمار ہو جاتی ہے، استخارہ کر دیں. عائشہ نام ہے اور والدہ کا نام فرزانہ ہے. استخارہ فرما دیجیے. میری طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں ہوتا، کمزوری محسوس ہوتی ہے. عالشمہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے وزیرہ. آپ استخارے فرما لیجیے. الرجی کے حوالے سے کوئی وظیفہ یہ ہوتا ہے، بعد گرمی کے موسم میں کسی کو خارش ہو جاتی ہے. اب ایک کو خارش ہو تو گھر میں دیگر افراد کو بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعد پورے گھر کے افراد کو خارشی ہو رہی ہوتی ہے، الرجی کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے. کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے ایک تو یہ کریں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. ڈسٹ والی جگہوں پر نہ جائیں. بعض دفعہ کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی خارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لازمی نہانے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ ہوگا. ساتھ ہی آپ یہ وظیفہ بھی پڑھیں. ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں. یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم کیسی ہی الرجی ہو، خارش ہو، اس سے انشاءاللہ الکریم آپ کی الرجی، آپ کی جو خارش ہے، اس مرض سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی. اللہ پاک. یہ خارش کے مریض نے ہی پڑھنی ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ خود پڑھ سکے تو زیادہ بہتر ہے. اگر وہ خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا پڑھ کے اس پہ دم کر دے، یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دے. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، آپ اسلامی بہنیں اس وظیفے کو پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، پھر ان دنوں میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں. پھر یا سلام یا سلام، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، تو یہ پڑھ کر دم کر دیں. انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت ان دنوں گھر کے کوئی اور فرد بھی پڑھ کے دے سکتے ہیں، ان کو دیگر افراد بھی پڑھ کے دم کر کے دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جی کال چلائیے. استخارہ کرانا تھا. رضا اللہ نام ہے میرا، والدہ کا نام خانم. میری تکلیف ہے، کوئی دوائی یا کوئی چیز لیتا ہوں، کچھ عرصہ وہ کام کرتی ہے، پھر وہ کام بیکار ہو جاتی ہے. اس طرح کافی عرصے سے میری طبیعت خراب ہے.
दवाई असर नहीं करती। रजा नाम बताएं ना जी जी, अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। तकरीबन 10-12 साल से बीमार है, मैदे की प्रॉब्लम रहती है और डॉक्टरों ने किसी वक्त अल्सर का भी कहा है कि अगर अल्सर है तो उसका कोई वजीफा बताएं और हमें इस्तिखारा बताएं कि मामला क्या है। सैमा बीबी, उनकी वालदा का नाम है मंजूरा बीबी। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिए ना। आयात शिफा वाला जुमला है वो बता दीजिएगा। आयात शिफा का अमल, जी इंशाअल्लाह करीम अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिए ना। वो मेरे मामा के ना साल के ना ऊपर वाले हिस्से में ना बहुत शदीद दर्द है, तो उसका कोई इलाज है। मम्मा का नाम आसमा और मम्मा की मम्मा का नाम है मीना। जी अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम जान शेर है, मेरी अम्मी का नाम समीना है। बेरोजगार हूँ, साल डेढ़ हो गया, कोई काम ही नहीं लग रहा। अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाए। अभी इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिए ना। पढ़ाई में दिल नहीं लगता और खास तौर पे सेहत का बहुत मसला होता है, सेहत नहीं बनती। डॉक्टर को दिखाया, टीम के पास गए हैं, बहुत सारा खर्चा भी किया, दूर दूर तक गए हैं, लेकिन फिर भी सेहत का वो इशू खत्म नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये, जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ सर में दर्द शदीद, इस तरह के इशूज पेश होते हैं। जी अभी इंशाअल्लाह करीम आपके जुमला मसाइल के हल के लिए वजीफ़ा अभी आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। पढ़ाई में दिल लगने के हवाले से, सेहत के हवाले से, और दूसरा जो एक दो बातें और आपने बयान की, अभी इंशाअल्लाह करीम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मैं अपनी बीवी का मतलब इस्तिखारा कराना चाहता हूँ। उसकी तबीयत अक्सर सेफ नहीं रहती, कोई ना कोई मसला होता रहता है। उसका नाम है सेरा और उसकी वालदा का नाम है शमशाद बीबी। तेरा नाम इन्होंने बताया है, सायरा। सायरा नाम बताए। जी अभी इस्तिखारा करवाती है इंशाअल्लाह। सरवर भाई आप इस्तिखारे फरमाएं। रूहानी इलाज के हवाले से भी कुछ मैसेजेस आए थे। नाज़रीन पहले तो ये इरशाद फरमाएं कि ये जो मसला आया था ये तकरीबन लोगों के साथ रहता है। पढ़ाई में दिल नहीं लगना, काम काज में दिल नहीं लगना, सेहत मुतासिर होना, नींद का ना आना, और इस तरह की प्रॉब्लम हो अगर किसी के साथ, क्या वजीफा पड़े? इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से भी जो है ऐसा होता है कि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। जब नींद पूरी नहीं होगी, जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आना शुरू हो जाती है। तो एक तो आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है, अपनी नींद मुकम्मल करें। कम अज़ कम जो है 6 घंटे या 8 घंटे आपने नींद मुकम्मल करनी है, ताकि आपकी नींद मुकम्मल होगी, आपका जिस्म जो है वो तंदुरुस्त होगा, तो पढ़ाई में इंशाअल्लाह करीम दिल भी लगेगा। दूसरा, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, ज़रूरत के तहत मोबाइल इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर सर में भी दर्द रहता है, जिस्म में भी जो है ना वो सुस्ती वाली कैफियत और जिस्म में दर्द रहता है। तो जब ऐसी कैफियत होगी, फिर आप जब पढ़ने बैठेंगे तो यकीनन पढ़ने में दिल भी नहीं लगेगा, कभी नींद आना शुरू हो जाएगी, कभी जो है वो सुस्ती होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, मोबाइल कम इस्तेमाल करें। और साथ ही हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा आप नोट फरमा लीजिए, ये पढ़कर आपने पानी पे दम करके पी लेना है, या घर का कोई भी फर्द ये पढ़ के जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता उसको पिला दे, इंशाअल्लाह करीम पढ़ाई में दिल लगेगा। हर नमाज के बाद 101 मरतबा या अल्लाह या रहमान, ये अल्लाह पाक के 2 नाम है, या अल्लाह या रहमान, 101 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करके आप बच्चे या बड़े जिसका पढ़ाई में दिल ना लगता हो उसको आप पिला दीजिए, इंशाअल्लाह करीम पढ़ाई में दिल लगेगा अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, काम काज में भी बाद लोगों का दिल नहीं लग रहा होता, ऑफिस जाते हैं वहां दिल नहीं लग रहा, दुकान पे जा रहे हैं वहां दिल नहीं लग रहा, तो उनके लिए भी यही वजीफा है? उनके लिए अलग है। अच्छा, अगर काम काज में दिल नहीं लगता तो उसके लिए एक तावीज बनाने का एक तरीका है। 101 मरतबा एक वाइट कागज ले और 101 मरतबा या अल्लाह, सिर्फ या अल्लाह उस पर लिख ले और उसका तावीज बना के बाजू पर बांध लिया जाए। तो जिसका काम में दिल ना लगता हो, या घर वाले परेशान रहते हैं कि मेरा भाई या मेरा बेटा जो है ये काम के लिए नहीं जाता, काम में इसका दिल नहीं लगता, कहीं जबरदस्ती भेज भी दिया जाए तो वहां जाके सुस्ती हो जाती है, काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो ऐसी कैफियत में अगर कोई है और चाहते कि ये इसकी सुस्ती दूर हो जाए, काम में दिल लगे, तो 101 मरतबा या अल्लाह लिख कर उसका तावीज बना के उसके बाजू पर बांध लिया जाए, तो इंशाअल्लाह करीम
काम में दिल लगेगा। अच्छा, फिर ये भी तो है ना कि उस काम में खुद की दिलचस्पी भी तो हो ना। जी अब उस शख्स की उस काम में दिलचस्पी नहीं है तो फिर कैसे दिल लगेगा उसका? ये भी आपने दुरुस्त फरमाया। तो दिलचस्पी का भी होना जरूरी है। एहसास जिम्मेदारी कब पैदा होगा? जब उस काम को समझेंगे, अपना समझ के उस काम को करेंगे, तभी तो फिर उस काम में दिल लगेगा। काम में दिलचस्पी भी होती है, उसमें महारत भी होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कैफियत ऐसी बन जाती है कि उस काम में अब दिल नहीं लग रहा होता। पहले शुरू में अच्छा काम कर रहे होते हैं, बाद में फिर जो है उसमें दिल नहीं लग रहा होता, सुस्ती वाली कैफियत हो रही होती है। सही। आइए नाज़रीन, रूहानी इलाज की क्या बरकतें हैं और ताबीदाती अत्तारिया की बरकत से, रूहानी इलाज की बरकत से जिन मरीजों को फवाइद हासिल हुए हैं, जिन लोगों के मसाइल हल हुए हैं, जिनकी परेशानियां दूर हुई हैं, जिनको फवाइद हासिल हुए हैं, आइए कुछ उनके तासुरात, कुछ मदनी बहारें हमारे पास मौजूद है, शामिल करते। चलाइए। वालदा की बहुत दवाई करवाई पर कहीं दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ, और अल्लाह की मेहरबानी है, फैजान मदीना जैसे मेरे को पता पड़ा ना और मैं इधर आया, बहुत फायदा है। साईं ने मेरे को तावीज़ भी करके दिए, दुआ भी की। आप भी जितना हो सके, जितने भी हो, आप इधर आओ फैजान मदीना, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। मैंने बहुत इलाज करवाया, उधर भागा, कहीं मेरे को फायदा नहीं हुआ। फैजान मदीना में बहुत फर्क, अभी खाला के लिए मैं करवाने के लिए आया हूँ। अभी वालदा को इतना फर्क आया तक खाला को भी इंशाल्लाह ताला फर्क आ जाएगा। मोहम्मद इमरान अत्तारी, डेरा गाजी खान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं मेरी शादी को तकरीबन 3-4 साल हो चुके थे, औलाद नहीं हुई थी, तो मैंने फैजान मदीना डेरा गाजी खान से तावीज़ात लिए, तो तावीज़ात की बरकत से अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, अगर कोई बे औलाद हो, कई साल हो चुके हों, शादी को नहीं हो रही हो, तो उसका मसला हल हो जाए तो उसकी कैसी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, यहाँ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि औलाद देने वाली ज़ात, शिफा देने वाली ज़ात, मसाइल हल फरमाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक की हकीकत में शाफिउल अमराद, वही मसाइल हल फरमाने वाले। असबाब इख्तियार करने चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, रूहानी इलाज करवाना। अल्लाह पाक के कलाम से रूहानी इलाज होता है, तावीज़ात दिए जाते हैं। तो दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सब दावत इस्लामी के तहत जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ हैं, बल्कि कमो बेश 4000 के करीब रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं, जहाँ फी सबिलिल्लाह मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए, परेशानियों से निजात के लिए तावीज़ात भी दिए जाते हैं। तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। आपका भी कोई मसला है, आपकी भी कोई परेशानी है, आपकी भी कोई बीमारी है, या अल्लाह ना करे जहनी हवाले से परेशान है, जिस्मानी तौर पर प्रॉब्लम में है, आप बिल्कुल अपना रूहानी इलाज करवाएं। डॉक्टर जवाब दे देते हैं बाद वक़्त, भाई मरीज को ले जाएं, दुआ करें, दुआ करनी चाहिए अपने मरीज के लिए, रूहानी इलाज भी करवा, अल्लाह पाक करम फरमाने वाले। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाब। सरवर भाई, मैसेजेस भी थे, कॉल्स भी आई थी इस्तिखारों के हवाले से, जवाब आप इरशाद फरमाएं, नाज़रीन मुंतज़िर होंगे। जी, जवाबात अर्ज करता हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन नोट फरमा लें, मुख्तसर इस्तिखारे के जवाब भी और इनके लिए मुख्तसर वज़ाइफ भी अर्ज करता हूँ। सबसे पहले हमारे एक कॉलर थे रिजवाना बिन, और इनकी वालदा का नाम था नसीमा। बीमारी का बताया था, इस्तिखारे में भी बीमारी का ही इशारा है। अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए। आप वजीफा नोट फरमा लीजिए, रोजाना 1000 बार या हय्यू पढ़कर अपने ऊपर दम करें। अगर मरीज खुद ना पढ़ सकता हो तो घर का कोई भी फर्द पढ़कर मरीज पर दम कर दे, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो शिफायाबी नसीब होगी। महबूब अहमद हमारे कॉलर थे, इन्होंने कहा था कि काम में दिल नहीं लगता, बेरोजगारी है और दीगर मसाइल इन्होंने अपने बताए थे। आप वजीफा नोट फरमा लें, रोजाना 111 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने तमाम परेशानियों के हल के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो करम होगा। शाइस्ता बिन्त ज़किया, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा है, अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। आप वजीफा नोट फरमा लीजिए, रोजाना 111 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर अपने मर्ज से शिफायाबी के लिए दुआ कीजिए, पढ़कर अपने ऊपर भी दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह करीम बीमारियों से शिफायाबी नसीब होगी। आयशा, इनका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा है, अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। आप वजीफा नोट फरमा लें, रोजाना कसरत के साथ या मुईदो पढ़ा करें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो बीमारियों से शिफायाबी नसीब होगी। इसी तरह एक हमारे भाई थे रजा, ये फरमा रहे थे कि मैं कोई भी दवाई खाता हूँ, दवाई असर नहीं करती, वक्ती तौर पर असर करती है, उसके बाद फिर मर्ज वैसी का ही वैसा हो जाता है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। आपने करना ये है कि 111 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर अपने ऊपर भी दम करें
اور جو دوائی آپ استعمال کرتے ہیں ان دوائیوں پر بھی دم کر دیجئے اور پھر اس کے بعد ان دوائیوں کو استعمال کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بیماریوں سے شفایابی ملے گی. مزید بھی تھے سائمہ بنت منظورہ، میدے کے امراض کا انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. اس آیت کریمہ کو 3 بار پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لینا ہے. انشاءاللہ الکریم میدے کے امراض سے یہ شفایابی ملے گی. آسما کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سر میں اکثر درد رہتا ہے. وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر کوئی شخص دم کر دے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے کاغذ پر لکھ کر اپنے سر پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم سر کا درد یہ دور ہو جائے گا. ہمارے ایک بھائی تھے اور انہوں نے غالباً اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا سائرہ. لیکن ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. آپ کثرت کے ساتھ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جملہ امراض جملہ بیماریوں سے شفایابی نصیب ہوگی. ماشاءاللہ یا سلام. اللہ پاک اس اسم پاک کی برکت سے ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں اللہ پاک سب دور فرما دے اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. ناظرین میسیجز اب میں شامل کرنے لگا ہوں. آپ کے کافی سارے میسیجز بھی ہیں اور چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز ہم شامل کر لیں اور روحانی علاج بیان کر دیے جائیں. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں ایک بے چینی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے. تو دیکھیں گھبراہٹ دور کرنے کے لیے 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں. غصہ ختم کرنے کے لیے 1 مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. بے چینی دور ہو جائے اور گھبراہٹ آپ کی دور ہو جائے تو لا حول شریف کی آپ کثرت کیجئے. اسی طرح جسمانی طور پر کمزوری ہو چکی ہو تو سورۃ البینہ 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاؤں میں زخم ہے، انسولین بھی لگتی ہے اور شوگر میری نارمل نہیں ہوتی، تو پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں. 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ الکریم شوگر بھی آپ کی نارمل رہے گی، بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا. ایک وظیفہ ہے، 2 فوائد ہیں، 2 بیماریوں سے حفاظت ہے. تو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں. میرے والد صاحب اور بھائیوں کا کام نہیں ہے، گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، دعا بھی کر دیں اور کوئی پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں. گھر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. سورہ یاسین شریف کے جو فضائل لکھے گئے ہیں تو اس میں ایک فضیلت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھے پورا دن اس کا اچھا گزرے گا، اور جو رات کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس کی پوری رات اچھی گزرے گی. تو سورہ یاسین شریف کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. اچھا یہ ایک میسیج ہے، میرے رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے. محمد زمان صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ شوگر کا مریض ہوں، زخم بھی نہیں جا رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو آپ کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے، سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے. گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، میرے والد صاحب اور بھائیوں کا کام نہیں. اچھا آپ کا تو شامل کر لیا ہے میسج ہم نے نا. میرا جسم ٹوٹتا ہے، مجھے مائیگرین بھی ہے، مائیگرین یعنی آدھے سر کا درد بھی ہے، معدے کا بھی مسئلہ ہے، رات کو ایسا لگتا ہے جیسے جنات تنگ کرتے ہیں. عائشہ رمضان نام ہے. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. تو دیکھیں مائیگرین اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پر دم کریں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، الحمدللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا جنات تنگ کرتے ہیں تو سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو 100 مرتبہ یا قہر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور روحانی علاج کے سولسز کی تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا غصہ بہت زیادہ جلدی آ جاتا ہے اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، 1 مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پلاسٹک کی دکان ہے، کام نہیں چل رہا، جب آپ دکان پہ جائیں تو باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر
7 مرتبہ پڑھ کر جو آپ کی دکان ہے نا، دکان کی جو آپ کی چیزیں ہیں تو اس پر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل دکان میں بھی برکت رہے گی، کسٹمرز آپ کے بڑھ جائیں گے، گاہک آپ کے بڑھ جائیں گے، برکت بھی رہے گی۔ اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی بھی کریں اور صدقہ وغیرہ روزانہ کی بنیاد پر بھی دیا کریں۔ حمزہ اعجاز صاحب انہوں نے کہا ہے کہ پیٹ کا مسئلہ ہے، 6 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، کافی ڈاکٹرز کو دکھایا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، ہاضمہ خراب ہے، دل بھی خراب رہتا ہے، تھوک بھی بہت زیادہ آتا ہے، کام میں بھی بہت مسئلے مسائل ہیں، بہت کم پیسے آتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائیں۔ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، یہ پیٹ کے جو بھی جملہ امراض ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ مسواک کا آپ استعمال کریں، ہاضمہ آپ کا درست، پیٹ آپ کا درست، امراض شکم، پیٹ کی جملہ بیماریاں دور، اور پیٹ آپ کی مضبوط، سینے کا مسئلہ اگر ہو تو وہ بھی الحمدللہ سمجھ دور ہو جائے گا۔ تو مسواک بھی کریں سنت کی نیت سے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسج آیا ہے کہ شوگر کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو وظیفہ بتایا تھا وہ دوبارہ بتا دیجئے، اور گھٹنوں میں بھی بہت زیادہ 24 گھنٹے درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے، اور اسی طرح گھٹنوں میں درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین چونکہ وقت اختتام کی جانب ہے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز بھی آئے تھے، کالز بھی آئی تھی، اور دعاؤں کے حوالے سے پیغامات بھی آتے رہتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج اور استخارے کے لیے دعوت اسلامی کی آپ ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اور اسی کے ضمن میں بہت ساری سروسز آپ کو مل جائیں گے۔ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، تعویذات منگوا سکتے ہیں، روحانی علاج کروا سکتے ہیں، اور وظائف پوچھ سکتے ہیں، دعا معلوم کر سکتے ہیں، بہت ساری الحمدللہ سبحان اللہ آسانیاں آپ کو اس پر مل جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کی جملہ پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے پیر و مرشد کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے، جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کیے، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اپنے مسائل بتائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے، سب پر کرم فرما دے، سب پر کرم فرما دے، سب کے مسائل حل فرما، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد، ذہنی الجھنیں، بے سکونیاں، بے چینیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے،